وعلیکم السلام. ہم سمجھے آٹے پہ چلے گئے. آپ کیسی ہے طبیعت؟ مزاج وغیرہ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. ہمارا بار بار آنا آپ حضرات کو اپنی مصروفیت سے ہٹانا بلانا یہ اپنی آخرت کی غرض ہے. اس لیے کہ ہم لوگ ایمان والے مسلمان تو ہمارا یقین ہے اس بات کا کہ دنیاوی زندگی کا حساب کل اللہ کو دینا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور اچھا آدمی وہ سمجھا گیا ہے جو اللہ کا حکم مان کر اپنی زندگی گزارا ہے. اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے تھے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کا یہی ایک کہنا تھا کہ ایک اللہ کی مانو اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو اپنی زندگی میں لاؤ تو دنیاوی زندگی بھی اچھی ہے اور آخرت میں زندگی بھی آپ کی اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بنایا ہی ہے اپنی یاد کے لیے، اور جتنے مخلوقات دنیا میں چلتے پھرتے دکھتے، زمین کے اندر رہتے، پانی کے اندر رہتے، آسمان کے اوپر چلتے، یہ ساری مخلوقات اللہ کی یاد کر رہے ہیں. جیسا کہا قرآن نے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی یاد میں پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں. اور سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں. بلکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے جو درخت ہرا بھرا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، چلتا ہوا پانی بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو کہا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تو ان کی زندگی میں جیسا ہمارے لیے سانس ضروری ہے ویسا ان لوگوں کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے. جب تک یہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو دنیا میں باقی رہیں گے، ہرے بھرے رہیں گے. جہاں اللہ کی یاد یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر ان کا خاتمہ کر دیں گے، یا کسی شکاری کے حوالے کر دیں گے، یا درخت کو سکھا دیں گے. بہرحال وہ اللہ کو جہاں یاد نہیں کرنے والی چیز دنیا میں نہیں رہ سکتی. لیکن انسان کو اس واسطے چھوٹ دی گئی ہے کہ انسان ایکانہ ایک وقت تو بھی اللہ کو یاد کرے گا. ایک دوسری بات یہ مخلوق ہے، اشرف المخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوقات میں اس کا بڑا درجہ ہے. تو اس کو تھوڑا سا وقت دیا گیا، چھوٹ دی گئی. جیسا کہا جاتا ہے بھئی پولیس کی طرف سے انٹیمیشن آ گیا ہے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، فوراً اگر آپ نہیں گئے تو یہ الگ بات ہے کہ آپ کو پہلی مرتبہ نوٹس دی جاتی ہے، دوسری مرتبہ دی جاتی ہے، تیسری مرتبہ دی جاتی ہے، چوتھے مرتبہ گرفتار کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو چھوٹ دیا کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، یہاں تک کہ موت تک کے سہولت اس کو مل گئی ہے کہ بھئی اگر تو معاملے کو سلجھایا یا معاملے کو اللہ کے احکام کو جو ہے اپنی زندگی میں لایا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے جو پچھلے گناہ ہوئے. لیکن اس پر کرتا ہی نہیں. کتنا بھی آدمی کے جو ہے سامنے آ جائے بات اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الموت کو کہ بھئی یہ کرتا تو نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اس کا زندگی کا وقت آ گیا ہے، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے، اس کو ختم کر. اب جہاں انسان کی موت آ جائے گی اس کے بعد میں وہ منظر جو آخرت میں اس کو ہونے والا ہے سارے کا سارا نظر آئے گا. اب وہاں نظر آئے گا تو عذاب ثواب وغیرہ ساری چیزیں دکھیں گی. اور اے اللہ اگر میں دنیا میں گیا پھر ایک پل برابر بھی نافرمانی نہیں کروں گا تو اللہ بولے گا کہ بھئی وہ وقت ختم ہو گیا، وہ وقت نہیں آنے والا ہے. جو آدمی دنیا سے جاتا ہے پھر واپس کبھی نہیں آتا. تو کہا جو کرنا ہے زندگی ہی کے اندر کرنا ہے. جب آدمی کا جو ہے سانس ختم ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. کوئی آدمی نیک کام بد کام کرنے کا قابل نہیں رہتا. تو جو کیا ہے اس کا بدلہ وہاں ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر اور اچھا شخص اللہ کے نزدیک وہ سمجھا گیا ہے جو احکام خدا پر عمل کیا ہو، نبی کے سنتوں پر عمل کیا ہو. اب جتنے دن دنیا میں رہا ہے بس اتنے ہی دن کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا کرے گا. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے. دنیا کے اصولوں میں سے بھی ایک اصول یہ ہے جب تک آدمی کے اندر طاقت ہے حکومت بھی اس سے کام لیتی ہے، اور جہاں طاقت ختم ہو گئی عمر ختم ہو گئی تو اس کو وظیفہ دی جاتا ہے کہ بھئی اب تم وظیفہ لے لو، تم کام کرنے کے قابل نہیں ہے، بیٹھ کے کھاؤ. کا دنیا کا معمول یہ ہے کہ آدھی تنخواہ اس کو دی جاتی ہے. تو
تو اللہ کے یہاں پر اللہ میاں فرماتے ہیں جب تک طاقت تھی اس وقت تک تو میری عبادت کیا، جب طاقت کم ہو گئی تو اللہ کرنے والے آدمی کو ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے، یا تو سنگل ہوتی ہے وہ تو ڈبل ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو آدمی بوڑھا اور کمزور ناتوان جب ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ میاں اس کے اوپر رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، عظمت کا معاملہ کرتے ہیں، بڑھوتری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا جس کے داڑھی میں بال ایک بھی سفید ہو جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب پورے بالا سفید ہوتے کیا بات، وہ تو بات الگ ہی چھو جاتی ہے۔ تو کہا جب بوڑھا آدمی اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحم اور کرم کا معاملہ کرتا ہے، بشرطے کہ کرے، نہیں کرنے والے کو کیا کرے۔ آدمی جو ہے محنت نہیں کرتا، ایک مہینے تک کا جو ہے نافرمانی کرے اور پھر ایک مہینے کے بعد جا کے تنخواہ اٹھا لے، تو تنخواہ والا بولے گا کہ بھئی محنت کیا، کام کیا، تو کام نہیں کیا۔ تو بہتر ہے کہ اب نوکری سے ختم ہو جاؤ اور تنخواہ بھی جو ہے ختم ہو گئی، نوکری بھی ختم ہو گئی، تو پھر بیکار ہو جائے گا آدمی۔ تو کہا اللہ کے نزدیک بھی جو آدمی اللہ کرے تو پھر اس کی عمر ہونے کے بعد، کمزوری کے بعد میں اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کی قربت بھی ملتی ہے۔ اگر نہیں کرا تو ظاہر بات ہے دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو آدمی اللہ کرے زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا، کیا عمر زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں، عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ عمر کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی تھوڑے سے وقت کے اندر زیادہ کام کر لیتا ہے اور تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ کا زیادہ نام لیتا ہے، اللہ کی فرما برداری احکام خدا پر عمل زیادہ کرتا ہے یا کم بھی کرتا ہے تو اللہ اس کا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اولاد میں برکت دیتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ اولاد 4 کے بجائے 10 ہو جائے گی کیا؟ یہ بھی نہیں ہوتا، جتنی پیدا ہونا ہے اتنی ہوگی۔ لیکن اولاد میں برکت کا معاملہ ہے، اولاد نیک نکلے گی اور فرما بردار نکلے گی، ماں باپ کی جو ہے کہنا مان کر اپنی زندگی گزارنے والی بنے گی۔ تو کہا جو انسان کی اولاد صحیح نکلے، ظاہر بات ہے اس کے لیے تو نعمت عظمیٰ ہے۔ ساری زندگی سب ایک طرف، نیک اولاد ایک طرف۔ اگر باپ کی اولاد نیک نہیں ہے دنیا میں سر مار لے کے بیٹھ جانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کیا مصیبت آ گئی۔ کب؟ جب آدمی کی جوانی ڈھلتے رہتی ہے، کمزور ہوتے رہتا ہے، نافرمان اولاد باپ کو ماں کو ستانے لگتے ہیں تو جا کر جو ہے شکایتیں کرتا ہے لوگوں سے کہ دیکھو ہماری اولاد اچھی نہیں نکلی۔ مول صاحب تعویذ جو کئی کی تعویذ ہماری اولاد ہی بات نہیں سن رہی صاحب، کیا کرنا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی بھی بات سنیں کیا؟ یہ اللہ کے رسول کی بھی فرمان کی پر عمل کریں کیا؟ نہیں کرے تو پھر ظاہر بات ہے ان کی ہم نہیں کرے تو ہماری انہوں نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ جو ہے اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا اور برکت اسی کے اندر ہونا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی یاد کے اندر موقوف رکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ساری باتیں کا لب لوا بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک کہ صحت دیا، عقل دیا ہے اور پھر آدمی کو طاقت دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، اس وقت تک تو کر لینا ہے، اب اس کے بعد میں پھر اللہ کرتے ہوئے اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ تو یہی بات بولنے کے لیے آتے ہیں، اب کوئی نئی بات تو نہیں بولتے کہ بھئی نئی بات ہے، یہ نئی چیز ہے، روزانہ کھانا کھا لیتے، فطری تھوڑی کھاتے ہیں، گھاس تھوڑی کھاتے ہیں، بات وہی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ عمل کرنے میں ذرا آگے بڑھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ داروں میں بیوی بچے رشتہ دار دوست احباب ان کو بھی یہ باتوں کی تلقین کرتے رہیں۔